اپنے نفس نو طرف لے کے آنا، دے حکماں دے مطابق گزارنے دا، اللہ دے گھر دے اندر پچھلی گزری زندگی دے اتے اللہ دے سامنے نادم ہونا، کل کے بخشش دا سبب بنن گیا۔ سبحان اللہ۔ ذکر دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ ابن جبل اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ ابن جبل دا ہاتھ اپنے ہاتھ دے اندر لے ہوئے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اس میں گرامی آئے تو پھر سارے انہوں مل کے آکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل دا ہاتھ پکڑے ہویا، اور میرے سوہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دی قسم معاذ محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ تساں تے میں اپنے دل دے اندر اور میں فکرہ آدھا ہونا اپنے مسلمان الحمدللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہے، اور میرے نبی سونے دی محبت تو بغیر بندے دا ایمان کامل بھی نہیں ہو سکتا۔ محبت رسول ایمان دی کیے جان ہے، محبت رسول ایمان دی کیے جان ہے۔ لیکن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تو صحابی رسول تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں معاذ میرے نبی دا معاذ دا ہاتھ اپنے ہاتھ دے اندر پکڑنا تاکید والی بات ہے، اور پھر اللہ دے نبی سونے دا اپنی بات تے پھر قسم، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ہے مومن واسطے، قسم دی بھی ضرورت نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت واسطے فرما رہے ہیں سعد اے معاذ میں نو اللہ دی تیرے نام، اور حضرت معاذ عرض کرنے یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تھوڑے نال محبت کردہ ہوں۔ نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا معاذ رب ذکرک، یا اللہ میں نو توفیق عطا فرما کہ میں تیرا ذکر کراں، و شکرکا یا اللہ میں نو توفیق دے میں تیرا شکر ادا کراں، بحسن عبادت کا یا اللہ میں نو توفیق عطا فرماؤ کہ میں تھوڑی سہنی عبادت کراں۔ اللہ اکبر۔ ہر نماز تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سکھایا؟ رب انی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت، جڑی میں مبارکہ تلاوت کیتی ہے سورہ آل عمران دی 164 نمبر ایت مبارکہ ہے۔ رب العالمین نے انسانوں پیدا کرنے تو بعد انسان ضرورتاں اللہ نے بدنی ضرورتاں نو زمین پورا فرمایا۔ اگر بندہ سیب دے درخت نو کٹ کے ویکھے تے وچ ہوندے، اگر بندہ زمین دا سینہ دے وچوں سیب دس دن بندے نو نہیں نہ زمین دے اندر سیب نظر ہوندا ہے دے اندر ہوندا ہے۔ اے ساریاں قدرتاں طاقتاں کس نو ہیں؟
جس نے قرآن دے پہلے پارے دے دوسرے رکوع تے اعلان کیتا ہے ان اللہ ملائی جڑی اتر دیے دودھ دے تو اس دا ذائقہ اللہ نے الگ بنایا ہے جس چارے دے وچوں اللہ نے دودھ نو اس چارے نے الگ بنایا ہے اور پھر او چارہ جس زمین دے وچوں نکل رہا ہے اس زمین دے اندر ذائقہ ہی کوئی نہیں یہ سارے ذائقے رکھن والا ایک دودھ دے اندر اللہ نے کتنے ذائقے سارے ذائقیاں نو رکھن والی ذات کس دی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ پہلے نبی آدم علیہ السلام تے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ نبی آنا والا نبی اللہ اکبر شاعر آتا جی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندر رسولن دے اتے جڑی تنوین اللہ نے لگائی ہے بڑی عظمت والا نبی شاعر آتا ہے خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تُس آگے سنے ہی ہونا ہے علماء دے کو سن دے رہاں دے تقریران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تھانوں دساں بھی کنجوس بندہ کیڑا ہے کنجوس آپ نے فرمایا البخیلو اذا ذکرت مائیا او بندہ بڑا بخیل ہے جس دے سامنے اس دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آوے تو مڑو اپنے نبی سونے تے درود نہ پڑھے او بندہ بڑا بخیل ہے کنجوس ہے جدوں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آوے اس وقت کی آکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال ظالموں تمہارا یہ غلط ہے خیال ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال ظالموں تمہارا یہ غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں اللہ اکبر دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں اللہ اکبر نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے
نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ خود خدا نے نبی سے، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ۔ اگلا فکرہ تو ساکھنا ہے۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنوں، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ میرے نبی کے نام کے ساتھ نکتہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے نکتہ بھی میرے نبی کے نام کے ساتھ نہیں لگایا، سبحان اللہ۔ محمد نام رکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الذی یحمد مرتن بعد مرہ۔ محمد کہتے ہی اسے ہیں جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی رکے نہیں، بلکہ جس کی تعریف کا سلسلہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جائے۔ محمد الذی یحمد مرتن بعد مرہ، جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی رکے نہیں۔ اس جہان کے اندر بھی میرے نبی کے تذکرے دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور کل قیامت کا دن جب آئے گا تو کل قیامت والے دن بھی محمد محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور علامہ اقبال کا تذکرہ ہمارے بزرگ فرما رہے تھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، نغمہ آذان بن کر گونجتا ہے نام ان کا، نغمہ آذان بن کر گونجتا ہے نام ان کا، جس طرف نگاہ ڈالو ہے ان کا بول بالا۔ پوری دنیا کے اندر کوئی وقت ایسا نہیں جس وقت آذان نہ ہو رہی ہو، اور ہر لمحے جب آذان ہو رہی ہے تو اقبال کہتے ہیں نغمہ آذان بن کر گونجتا ہے نام ان کا۔ ہر وقت مسجد کے میناروں سے یہ آواز گونج رہی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور اسی لیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن جو آذان میں اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کرنے والا، کل قیامت والے دن مؤذن کی گردن سارے لوگوں کی گردنوں سے اونچی ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح مؤذن دنیا میں اللہ کا نام بلند کرتا تھا، قیامت والے دن اللہ اس کا مقام بلند کرے گا۔ یہ اللہ اور اس کے پیارے نبی کا نام بلند کر رہا ہے۔ نغمہ آذان بن کر گونجتا ہے نام ان کا، جس طرف نگاہ ڈالو ہے ان کا بول بالا۔ میرے نبی کے تذکرے، مؤذن کی آذان میں میرے نبی کے تذکرے، نمازی کی نماز میں میرے نبی کے تذکرے، مکبر کی تکبیر میں میرے نبی کے تذکرے، نمازی کے اتحیات کے اندر میرے نبی کے تذکرے،
قرآن کے صفحات پہ میرے نبی کے تذکرے، عیسیٰ کی بشارتوں میں میرے نبی کے تذکرے، اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کے اندر میرے نبی کے تذکرے، ابراہیم کی دعاؤں میں میرے نبی کے تذکرے، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنو میں نے تمہارے اوپر اپنا احسان کیا ہے۔ اصل آج دے مسلمان نو پتہ کوئی نہیں کہ ساڑی نسبت کتنی اچھی ہے، ساڑی نسبت کتنی اچھی ہے۔ اللہ نے سانو اپنے آخری نبی دا امتی بنایا ہے، اور تھوڑی میری نسبت اتنی اچھی ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیو، جس طرح مالک مزدور کولوں کم کرواندا ہے، دہاڑی دے اتے کم کرواندا ہے، ایک مالک نے مزدور نو بلایا، جس مزدور نے صبح تو لے کے ظہر دی نماز تک اپنی مزدوری کی تھی، مالک نے اس نو پوری دہاڑی دے کے تے آکھیا لو جی تھوڑا کم ختم۔ دوسرا مزدور آیا، مالک نے ظہر تو لے کے عصر دی نماز تک اس کو مزدوری کروا کے پورے دن دی مزدوری دے دیتی، اور پھر تیسرے مزدور نو بلایا عصر تو بعد تو لے کے مغرب تک، عصر تو بعد تو لے کے مغرب تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مزدور نے عصر تو لے کے مغرب تک مزدوری کی تھی، مالک نے اس مزدور نو دگنی مزدوری دے دیتی، سبحان اللہ۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر تو لے کے زور تک مزدوری کرن والے اے مثال موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی، اور پھر ظہر تو لے کے عصر دی نماز تک مزدوری کرن والے اے مثال عیسیٰ علیہ السلام دی قوم، تے عصر تو لے کے مغرب تک مزدوری کرن والا جڑا مزدور ہے، اس مزدور دی مثال ہے میری امت دی کہ آئے تے سارے تو آخر دیتے ہیں، اور کم بھی تھوڑا کیتا تے اجر پہلے دو مزدوراں تو بھی زیادہ حاصل کر لیا، پہلے دو مزدوراں تو زیادہ بھی انہوں نے اجر حاصل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اے تھوڑی تو میری نسبت دی بات ہے میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے تھانوں تے مینوں اپنے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا ہے، مینوں تے تھانوں اپنے آقا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دا امتی اللہ نے بنایا ہے، جنہ دی نسبت ہی اللہ نے بڑی اچھی بنائی ہے۔ دوہری مزدوری اللہ نے سانو عطا کیتی ہے، کم تھوڑا کیتا تے اجر زیادہ حاصل کر لیا، تا واسطے میں عرض کیتا ہاں نسبت مصطفیٰ بھی بڑی بات ہے، بڑی چیز ہے نسبت مصطفیٰ، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا من اللہ علی المؤمنین، مومنوں میں اللہ تھوڑے اتے احسان کیتا ہے، اس باس رسولا کہ میں اپنی عظمت اور اپنے شان والا پیغمبر تھوڑے اندر نازل فرمائے۔ میرا نبی عظمت والا ہے، کتنے مرتبیاں والا ہے، کتنے شانہ والا میرا نبی ہے، سبحان اللہ، کتنی شانہ والا میرا نبی ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها،
صبح تہجد دے وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک آسمان دی طرف اٹھائے اور دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی ہے کہ یا اللہ جڑا میرے دادے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے قبلہ بیت اللہ شریف بنایا، مدینہ طیبہ دے اندر ہجرت کرنے تو بعد 17 مہینے لگاتار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس دی طرف چہرہ مبارک کر دے رہے ہیں، لیکن دل دے اندر خواہش آئی کہ اللہ میرے دادے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جڑا گھر بیت اللہ شریف بنایا ہا اللہ او قبلہ ساڈا بناوے ہا، کیونکہ گھر بنایا ابراہیم نے تے اس نو وسایا آ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اپنا چہرہ مبارک اٹھائے اللہ نے فرمایا قد نرا تقلبا وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدے تھوڑا دل پیا کردہ جس قبلے شریف دی طرف تسا اپنا چہرہ مبارک ادائیں پھیر لو، سبحان اللہ اے میرا عظمت والا نبی ہے کہ جس دا چہرہ آسمان دی طرف اٹھے تے رب قبلے بھی تبدیل فرما دے وے۔ اے عظمت والا میرا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہ دا چہرہ اٹھنا بھی اللہ چہرے نو ادا نو قرآن بنا کے نازل فرمایا، قرآن دا اللہ نے حصہ چ بنایا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظمت والے نبی ہیں جنہ دے سینے دے بارے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا الم نشرح لک صدرک، سبحان اللہ اے میرا پیارا نبی ہے جس نہ دے وضحا دے چہرے دا اللہ میرے نبی دیاں اداواں نو اللہ نے قرآن بنایا، اداواں نو قرآن بنایا۔ میرا نبی جس گلی دے اندر گزر دین تے رب آسمانہ تو قسمہ اٹھان دین لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میرا سوہنا نبی مینوں اس تیرے پیارے شہر مکہ دی قسم، اللہ مکہ نال اتنا پیار تھانوں کیوں ہویا ہے؟ تیرا گھر بیت اللہ مکے دے اندر ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا صفا مروہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ زمزم دا چشمہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ اچھا مطاف ہے؟ فرمایا نہیں۔ مینا عرفات ہے؟ نہیں میرا سوہنا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے مکے دیاں گلیاں نال میں اللہ نو پیار اس تو ہوئے کہ انہاں گلیاں نال تلیاں جو تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں لگیاں صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں گلیاں نال بھی میرے رب نو پیار ہے۔ اور میرا نبی کتنی عظمت والا ہے، رسولن اے التنوین جڑی آئی ہے نا اے میرے نبی دی عظمت نو بیان کر رہی ہے۔ میرا سوہنا نبی کتنے مرتبے اور شان والے کہ جس قبرستان دے اندر کھڑے ہو کے میرے نبی دعا کرن اللہ اس قبرستان نو حاجی صاحب جنت البقیع بنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور میرے نبی جدوں اپنے حجرے شریف دے دروازے چو نکل کے مسجد نبوی دی اس محراب تک پہنچے، اس منبر تک پہنچے، درمیان دے اندر جتنا ٹکڑا زمین دا آیا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ نے اس ٹکڑے نو بھی ریاض الجنہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے رسولان او عظمتاں والا نبی اللہ نے تھوڑے تے میرے نصیب دے اندر کیتا ہے۔ من انفسہم، اللہ نے فرمایا میرا عظمتاں والا نبی تھوڑے وچوں ہی میں بنایا ہے۔
اے دوسرا میرا احسان ہے مومنو تواڈے اتے، اگر میرے نبی کسی ہور جنس دے وچ ہوندے تے پھر لوگاں واسطے پھر پیغمبر دے پیچھے چلنا، لوگ آکھدے جی کہ نبی دا مزاج ہو رہے تے میرا مزاج ہو رہے۔ اگر قرآن مجید دا 15واں پارہ سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل 10ویں رکوع دی دوسری آیت مبارکہ اللہ نے فرمایا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر اس زمین دے اندر نوری فرشتے یمشونا چلدے پھردے ہوندے مطمئنین رندے بسدے ہوندے، لنزلنا علیہم، پھر ہم ان کی طرف نازل کرتے ملک الرسولا، ہم نوری فرشتے کوئی پھر بنا کے بھیجتے۔ اگر اس زمین میں کون رہتے ہوتے؟ فرشتے نوری اگر رہتے ہوتے تو پھر ہم نوری مخلوق کی طرف رسول نوریوں میں سے بنا کے بھیجتے، لیکن اللہ نے فرمایا من انفسہم، مومنو تمہارے اوپر میں اللہ کا یہ دوسرا احسان ہے کہ رہنے والے زمین میں انسان تھے تو ہم نے نبی بھی انسانوں میں سے بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر، میرا نبی عظمت والے سے ہم، پھر میرے نبی آمنہ دے در یتیم بن کے آئے، عبداللہ دے نور نظر بن کے آئے، عبد المطلب دے پوتے بن کے آئے، اور قریش نو اللہ نے آپ دا خاندان بنایا، بنو ہاشم نو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قبیلہ بنایا، مکہ مکرمہ نو آپ دا مولد بنایا، آمنہ دی گود دے اندر بھیجیا، عبداللہ دے گھر دے اندر بھیجیا۔ اللہ نے پھر من انفسہم میرے نبی نو حلیمۃ السعدیہ نو اللہ نے دودھ پلان دیاں، اور حضرت شیمہ نو اللہ نے لوری سنان دا اعزاز بخشیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بس کریے بھائی، تھک گئے ہو تو بس کریے۔ حضرت شیمہ میرے پیارے نبی دی بہن ہے، حلیمہ تو سعدیہ دی بیٹی ہے، اور جدوں میرا نبی سوہنا پہنچے نا حلیمہ دے گھر دے اندر، حلیمہ آج تک جا رہی ہے میرے آقا نو اپنی سواری تے بٹھا کے لے جا رہی ہے، تے میرا نبی جدوں حلیمہ دی سواری تے آئے تے سواریاں تو پہلا نمبر لے گئیاں، اور جدوں معراج والی رات میرا نبی سارے براقاں تو پہلا نمبر لے گئے، اور ہجرت دی رات جدوں ابو بکر دے کندھیاں تے میرے نبی آئے تے ابو بکر صحابہ تو پہلا نمبر لے گیا۔ اے میرا نبی قائد ہے نا، پیچھے اگے رہن والا ہے۔ سبحان اللہ، جس دی بھی نسبت میرے نبی دے نال ہوندی چلی گئی، پھر اللہ اس گئے۔ حلیمہ دے گھر پہنچن تو پہلے اللہ نے فرمایا ساری کائنات دیاں سعادتاں ہو، برکتاں ہو، رحمتاں ہو، جاؤ اے گھر حلیمہ دا بعد دے اندر ہے، ہن میرے نبی دا پہلے ہے۔ اور شاعر تاں واسطے آتا ہے قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم۔ حاجی صاحب انہاں نو میں شک پنجابی دی بھی سمجھ کر انتشا کے تھوڑے لوگ والے پنجابی بھی نہیں سمجھتے، کوئی نہیں سمجھ ہوندی۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں
جہاں سے وہ آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیم لخت جگر سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بہن شیمہ فرماندیاں کہ میں اس انتظار دے اندر ہوندی ہاس کہ کدائی اماں حلیمہ تو سعدیہ گھروں تے میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے سپرد کر جاون، اور پھر اشتیاق دے اندر ہو کے میں اپنے پیارے بھائی نو لوریاں سناواں۔ اور ایک دن حضرت شیمہ آکھدیاں کہ میں جدوں موقع ملیا تے پھر شیمہ نے میرے نبی دی لوری دے اندر اس طرح الفاظ آکھے، ابکے لنا محمدن یا ربنا ابکے لنا محمدن، یا اللہ میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو چراں تک زندہ رکھیں، یا اللہ میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی لمبی عمر فرمائیں، یا اللہ بھائی زندہ تے سلامت رہے، حتی اراہوں یافعاں و امردا۔ مولا میں شیمہ نو موقع عطا فرمانا کہ میں اپنے بھائی دی جوانیاں نو دیکھاں تے اپنے بھائی نو تندرست تے صحت مند دیکھاں۔ ثم اراہوں سیداں و مسعوداں، یا اللہ پھر میری زندگی دے اندر او دے، ثم اراہوں سیداں میرا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہان دیاں سرداریاں کرن والا ہووے، ومسعوداً میرا نبی جہان دا قائد ہووے تے مسعود ہووے، میرا بھائی ہے میرا پیارا ویر اے مسعود بنے، میں اس دیاں سعادتاں نو دیکھاں، اس دیاں سرداریاں نو دیکھاں، اس دیاں قیادتاں نو دیکھاں۔ وَأَكْبَبْتُ أَعَادِيمًا وَحَسَدًا، یا اللہ جڑا میرے اس بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حسد کرے او دیاں جڑاں نو کھیڑ کے رکھ دے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نے غزوہ حنین دے موقع تے، غزوہ حنین دے موقع تے اللہ نے جڑیاں شیمہ نے دعاواں کیتیاں نا اپنی اس لوری دے اندر، اللہ نے شیمہ نو سارے نظارے کروا دیتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قیدی 6000 بندہ قیدی بن کے غزوہ حنین دے موقع تے میرے پیارے علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے ہوئے، اور پھر پچھو اینا دا خاندان تے کنبا قبیلہ پیسے جمع کر کے اپنے قیدیاں نو آزاد چندہ جمع کر رہے ہیں، تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے دوتے بھی جدوں اے لوگ پہنچے تے شیمہ جواب دے اندر فرمان لگیاں، چندہ کس واسطے جمع کر رہے ہو؟ جڑے جی ساڑھے قبیلے دا 6000 بندہ قید ہو گیا، انہوں نے آزاد کر۔ شیمہ فرما دیا کسی چندے دی کوئی ضرورت نہیں، چلو میں تھوڑے نال چل دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جدوں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آپ دے پہرے دے اتے کھڑے ہوئے، اور حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیاں، اللہ اکبر، تے شیمہ صحابہ نو آکھتے میرا راستہ چھوڑو، مائی دعوے نال آکھ دیئے بے میرا راہ چھڑ دے وہ، تو
तुसां कौन पहरेदार रस्ते ते खड़े हो? की तल्लो के थोड़ा माई जी थोड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मैं बचपन दे अंदर ऐ त मंजर देखण वास्ते लोरियां देंदी हास ते अल्लाह ने वो मंजर अज मैनू दिखाया है। सुबहान अल्लाह। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन शीमा दा बहुत इकराम फरमाया, बड़ी इज्जत अफजाई फरमाई और फरमाया बहन जी किवें तशरीफ ले आईया हो? बचपन तो बाद अज अपने भाई दे नाल दूसरी मुलाकात हो रही है ते अपने भाई कोलों अपने कबीले दे 6000 कैदियां दी रिहाई मंगण वास्ते आई हाँ। सुबहान अल्लाह। और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका ते भाइयों नूं एक तालीम अता फरमाई है कि भैन जदों दरवाजे ते आवे भाइयों कोलों कोई सवाल करन वास्ते आवे ते भैणां नूं खाली झोली दरवाजे तो मोड़ना वापस नहीं। भाई अपना ख्याल रखन के भैणां जदों दरवाजे ते आ जावन ते भैणां नूं खाली झोली वापस नहीं करना। वैसे मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आदत शरीफा है कि आप सहाबा दे नाल मशवरा फरमांदे, लेकिन जदों शीमा ने मुतालबा कीता तो मेरे नबी सोहणे ने सहाबा दे मशवरे तो बगैर ही रिहाई अता फरमा दी। 6000 कैदी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिहा फरमाए और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रहमत और शफकत नूं देख के 1000 बंदाई कलमा तैयबा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरा अल्लाह ने एहसान की दस्या मिन अनफुसिहिम, मोमनो मैं अल्लाह थोड़े उत्ते एहसान फरमाया है कि मैं अपना नबी इंसाना दे विचों भेजिया है, लेकिन वो किस तरह दे इंसान है? अल्लाह ने मेरे नबी नू शरीफा दे विचों अशरफ बनाया है, कामला दे विचों मेरे नबी नू अकमल बनाया, करीमा दे विचों मेरे नबी नू अकरम बनाया, हसीना दे विचों मेरे नबी नू अहसन बनाया, जमीला विचों मेरे नबी नू अल्लाह ने अजमल बनाया। ए ऐसा दुर्रे यतीम है मेरा प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि चलते जमीन दे उते इन्हां दे गुलाम हैं ते अल्लाह इन्हां दे गुलामां दे कदमां दी आहट नूं भी जन्नत दे अंदर पहुंचा देंदे न। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज दे मौके ते जदों पहुंचे ना ते आपने जिबरील तो पूछा, जिबरील है आवाज जन्नत दे अंदर किस दी आ रही है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये थोड़ा गुलाम बिलाल मक्के दियां गलियां दे अंदर चलदा है ते कदमां दी आहट अल्लाह किथे पहुंचाई है? जिस दे गुलामां दा इतना मकाम है ते अल्लाह ने उस प्यारे नबी नू कितनियां अजमतां अता फरमाईयां। सुभान अल्लाह। अगे अल्लाह ने फिर मेरे नबी दी बेसत दे मकसद नू बयान फरमाया कि मेरा नबी दुनिया ते की मनवाण वास्ते आए। यतलू अलैहिम आयातिही, यतलू अलैहिम आयातिही। काफ़ी वक़्त भी हो गया। हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम पता है की फरमांदे? हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम फरमांदे, सुबहान अल्लाह। हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम फरमांदे कि जदों मेरा जी चाहे मैं गुफ्तगू करां ते अल्लाह मेरी गुफ्तगू सुने ते फिर मैं नमाज पढ़दा। जदों मेरा दिल करदा है ना कि मैं गुफ्तगू करां ते अल्लाह मेरी गुफ्तगू सुनन, मैं उदों नमाज पढ़दा, नफल पढ़दा। और जदों मेरा दिल चाहे ना कि मैं गुफ्तगू सुना तो मेरा रब मेरे कलाम करे, उस वक़्त मैं कुरान दी की करदा? तिलावत करदा। कुरान मेरे रब दा की है? कलाम है, कलाम। कुरान मेरे रब दा कलाम भी है और कुरान मेरे रब दा पैगाम भी है। और इस पैगाम नू दुनिया तक पहुंचाना उस अजमत वाले ते शाना वाले नबी दा, ये दुनिया दे उत्ते आण दा
مقصد ہے، اور اس مقصد نو پھر اللہ نے قرآن دے 17ویں پارے دے اندر سورت انبیاء دے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول نوحی الیہ انہو، میرے سوہنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارسلنا من قبلک، اساں تھوڑے پہلے بھی جتنے نبی دنیا دے اندر بھیجے میرے سارے نبی پیغام لے کے آئے ہاں کہ لا الہ الا انا فعبدون، لا الہ الا انا فعبدون، یقین کر لو جہان والےوں اس کائنات دے اندر سجدیاں دے لائق ایک اللہ دی ذات ہے، سوراں دے لائق ایک اللہ دی ذات ہے، پکاراں دے لائق ایک اللہ دی ذات ہے، منتاں منوتیاں دے لائق ایک اللہ دی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اے اللہ دے نبی پھر دنیا دے اندر رب دا پیغام منوان واسطے آئے، اور اس رب دے پیغام نو پھر پیغمبراں نے جدوں بیان کیتا اللہ علیہم آیات ہی، اپنے پیغام نو مزین کس دے نال کیتا ہے؟ قرآن دیاں ایتاں دے نال، قرآن دیاں ایتاں دے نال، قرآن دے پھر دلائل دے نال اللہ دے نبیاں نے دنیا نو سمجھایا ہے، اور پھر جنہاں نے سمجھ لیا نا اللہ دے نبیاں دا پیغام سمجھ لیا، پھر بدن اونا دے بدل پھر چربی پگھلا کے آگ دے انگارے ٹھنڈے کر دے رہ گئے، لیکن پھر کلمہ میرے نبی دا سکھایا چھوڑیا نہیں۔ میرے رب دے نبی سوہنے نے پھر قرآن دا انج رنگ چاڑیا، اونا سنن والے قرآن دیاں ایتاں سنن والے دے دلاں دے میرے نبی نے قرآن دا انج رنگ چاڑیا کہ شتربان جو تھے پھر وہ حکمران بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کس نے قطرے کو ملایا تو دریا کر دیا، کس نے ذرے کو ملایا تو صحرا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کی ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ہو کر۔ ابو بکر 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ اکبر میرے نبی نے ایسا قرآن کا رنگ چڑھایا، ایسا قرآن کا رنگ چڑھایا کہ انسان کو مسلمان بنایا، اور مسلمان کو پھر میرے نبی نے محنت کر کے سلمان بنایا۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی خدمت میں ابو بکر آیا تو صدیق بن گیا، فاروق بن گیا، عثمان آیا تو ذوالنورین بن گیا، علی میرے نبی کے در پہ آئے تو حیدر کرار بن گئے۔ سبحان اللہ، حسن و حسین جب آئے میرے نبی کے در پہ تو پھر اللہ نے جنت کا سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میری گزارشات، میرا خیال ہے آج کی کافی ہیں آپ کی خدمت میں نے چاندے گزارشات عرض کی، لیکن میں خود محسوس ایسے کرتا ہوں کہ جیسے میں صحیح جس طرح بندہ پورا کوئی ایک مضمون سمجھا سکتا ہے، نہ پورا سمجھا تو نہیں سکا، لیکن امید کرتا ہوں اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات سے ہمیشہ میرے دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ کے نبیوں کے دل میں امت کی خیر خواہی کا جذبہ ہوتا تھا کہ مولا یہ لوگ جہنم سے بچ کے جنت والے بن جائیں، الحمدللہ میں فقیر بھی اپنے دل میں یہی جذبہ رکھتا ہوں۔ اور ہمارے بزرگ وہ شعر پڑھ رہے تھے علامہ اقبال مرحوم کا، میں بھی اس کی تھوڑی سے پہلے دو ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک،
تھی کچھ بڑی بات، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، کے قرآن ہو کر۔ آج کا مسلمان کیوں ذلت اور رسوائی کا شکار ہو گیا؟ کہ مسلمان نے اللہ کے قرآن سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ اور قرآن دے بارے تے آپ نے فرمایا جیڑا قرآن دے نیڑے اسی قرآن او دے نیڑے اسی، تو جیڑا قرآن تو دور جاسی قرآن او دے کولوں دور جاسی۔ تو میری تھوڑی خدمت دے اندر ایک گزارش ہے میرے پیارے بھائیوں، روزانہ واسطے اپنا معمول بناؤ، روزانہ واسطے اپنا معمول بناؤ۔ قرآن ایسی رب دی رحمت والی کتاب ہے، قرآن ایسی رب دی رحمت والی کتاب ہے۔ قرآن نو پڑھن نال اکھاں نو ثواب ملدا ہے، بولن نال زبان نو ثواب ملدا ہے، سنن نال کناں نو ثواب ملدا ہے، اور پھر قرآن دے تے غور و تدبر کرن نال دماغ نو ثواب ملدا ہے۔ اور قرآن پڑھن نال سورہ انفال نے فرمایا ہے کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، مومن جب قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے پھر دل کی ایمانی جو کیفیت ہے اس میں اضافہ ہونے سے دل کو بھی فائدہ، اور پھر قرآن پڑھنے سے رب کی وعید والی آیات جب آتی ہیں تو ایک ایک لوں دے اندر جدوں خوف پیدا ہوندا ہے تے بدن دے ہر لوں دا بھی فائدہ۔ اس واسطے قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ روزانہ واسطے میرے پیارے بھائیوں معمول بناؤ کہ کم سے کم 2 آیات بینات، اور ہیں اللہ اکبر۔ اج ساڈے دوستاں دے نال تعلقات مضبوط ہیں، موبائل دے ذریعے دوستاں دے نال تعلقات مضبوط ہیں، اج رب دے نال ساڈا تعلق کمزور ہو چکیا ہے، رب نال ساڈا تعلق کمزور ہو چکیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں آؤ نا تساں تے میں مل کے اپنے اللہ نال اپنا تعلق مضبوط کریے، اپنے اللہ نال تعلق مضبوط کریے، اور او اللہ نال تعلق مضبوط ہونا ہے قرآن دیاں تلاوتاں دے نال، اور میرے سوہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پاک اداواں نو اپنان دے نال، پاک اداواں نو اپنان دے نال۔ اگر میں تھانوں عرض کیتا رسولا من انفسہم، اگر نبی ہوندا نوری ملائکہ دے وچوں تے دنیا دے اندر رہن والے انسان آن تے پھر نوری فرشتے تے کھان پین تو پاک ہان، تو پھر تساں تے میں جڑا پڑھ دیاں بسم اللہ وعلا بارکت اللہ، تو یہ بسم اللہ وعلا بارکت اللہ پھر فرشتہ تو ہمیں سکھا نہیں سکتا تھا، اور اللہ نے پھر چنے اپنے انسانوں میں سے اپنے برگزیدہ اپنے عظمت والے لوگوں کو اللہ نے چنا، جنہوں نے انسانوں کے اندر زندگی گزار کے پھر دنیا کو کمال دکھایا کہ ضرورتیں ان کے بدن کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھیں، لیکن جب میری ماں عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کیوں مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنے پاؤں مبارک کے اوپر اتنی ورم لے کے آتے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت نہ کیا کرو؟ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، پسند نہیں کر دی میں محمد اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاواں۔ تو میرے پیارے پھر دنیا کو شکر گزاری کا نمونہ پیش کیا۔ میرے نبی نے جب پانی پینے کا طریقہ امت کو سکھایا کہ بسم اللہ پڑھ کے پانی کو پینا ہے، بسم اللہ پڑھ کے پانی کو پینا ہے، اگر فرشتہ پینے سے ہی پاک تھا تو بسم اللہ پڑھ کے پانی پینے کا طریقہ
پھر مسلمان کو کیسے سمجھ آ سکتا تھا؟ تو اللہ نے یہ انسان بنائے اپنے نبی، تو امت پہ بھی یہ احسان فرمایا کہ تھے وہ انسان لیکن ایسے عظمت والے انسان تھے، چلتے زمین پہ تھے، اور رب ان کی اداؤں کو قرآن بنا کے نازل فرماتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین میرا بیٹھنا، آپ کا بیٹھنا، میرا گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا، آپ کا جم کے ان کو سننا، وقت کا نکالنا، اللہ اس وقت کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور اللہ ہمارے حاجی صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے، بھائی مزمل صاحب کی اللہ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جنہوں نے میری اور آپ کی ملاقات کروائی اور ہمیں مل بیٹھ کے اپنا قرآن اللہ رب العالمین کے گھر میں سنانے کی، سننے کی ایک انہوں نے ملاقات کا بہانہ بنایا۔ اللہ ان ہمارے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور اللہ ہمارے لیے ان گھڑیوں کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارا اپنے گھر میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، یا اللہ مجھ سمیت ہم تمام اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد فرما، یا اللہ روزانہ کی بنیاد پہ یا اللہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو یا اللہ قرآن کی تلاوتوں کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جوانوں کی جوانی میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور لائق بنا، یا اللہ ہمارے بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما، یا اللہ آپ کی عزت قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ جتنے بھی بھائی بیمار ہیں، ہمارے بچے بیمار ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما۔ اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یا قاضی الحاجات اقض دینی ودین کل مدیون، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ کل 5 فروری ہے، اور 5 فروری پاکستانی بھائی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یا اللہ ان کی حمایت کا ایک پیغام دنیا کو بھیجتے ہیں، یا اللہ ان ہمارے مظلوم بھائیوں کے لیے آپ کی بارگاہ میں ہم سب مل کے یا اللہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ان ہمارے کشمیری بھائیوں کو یا اللہ ان بھارتی درندوں سے یا اللہ جلد از جلد رہائی عطا فرما، یا اللہ ان ہمارے بھائیوں کو سچی آزادی عطا فرما، یا اللہ 72 سال سے بھی زیادہ عرصہ بیت گیا، یا اللہ سلام ہے ان بہنوں کو، ان بھائیوں کو، ان ہمارے بزرگوں کو کہ اپنے اس موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، 72 سال سے قربانیاں پیش کر رہے ہیں، یا اللہ ان مظلوموں کو جلد از جلد ان بھارتی درندوں سے رہائی عطا فرما، یا اللہ ہم ان اپنے بھائیوں کے لیے، ان کی حریت کے لیے، ان کی آزادی کے لیے یا اللہ دعا گو ہیں، یا اللہ ان کی اس کاوش کو یا اللہ جلد از جلد پورا فرما، یا اللہ وہ دن ہمیں جلد دکھا کہ جس دن ہمارے کشمیری بھائی پوری آزادی کے ساتھ اپنے اس وطن کے اندر زندگی بسر کر رہے ہوں، یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو یا اللہ قیامت کی صبح تک آباد و شاد فرما، یا اللہ ہر قسم کے یا اللہ فتنوں سے
یا اللہ ہر قسم کی آزمائشوں سے یا اللہ ہمارے وطن عزیز کو محفوظ فرما، یا اللہ اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، یا اللہ امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ جو سازشی یا اللہ ہمارے اس پاک سرزمین وطن عزیز کے لیے کسی قسم کی سازش کے عناصر ہوں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ قیامت کی صبح تک یا اللہ یہ پاک سرزمین ہے تو ہم بھی ہیں، یا اللہ اس کی وجہ سے ہی ہماری آزادیاں ہیں، اور ہمارے جو فوجی نوجوان جو سرحدات پہ بیٹھ کے پہرا دے رہے ہیں، اور میں اور آپ آزادی سے اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ کے گھروں میں عبادت آزادی سے کر رہے ہیں، یا اللہ ان ہمارے بھائیوں کی بھی قربانیوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کی عظمتوں کو بھی ہم سلام کرتے ہیں جن کی قربانیوں کی وجہ سے یا اللہ ہم سب آپ کی رحمت سے ہم سب یہاں مل بیٹھ کے آزادی سے قرآن سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یا اللہ ان بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرما، جو ہمارے شہید ہیں، شہداء ہیں، یا اللہ ان کو بھی جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ ان کی قربانیوں کو انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اللهم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر۔